میں میوزک چھوڑ چکا تھا، سوچتا تھا کہ کیا کروں کیا کروں، اب کیا کام کروں کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے، جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے، اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئی ہیو نتھنگ، بس اوپر اللہ ہے نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو، مروا دیا مجھے، کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے کہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی، 25 لاکھ آپ دیں، 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں، اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے؟ 25 لاکھ آپ لائیں، 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک. تو میں گھر گیا، گھر بیٹھ کے سوچا، میں نے کہا کیا ہے، کیا بیچوں کیا بیچوں کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا، اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی، اس کے یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں. مجھے اس دن پتا چلا، اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں گے، چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے، لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا، اس کو بیچا، یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے، آپ 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا، تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا، 25 لاکھ روپے گئے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے. کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا، میڈیم سمال بن گیا، اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے، ان کو شلوار قمیض چاہیے، لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے، ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو وہ جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے، پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں؟ سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو
تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں۔ ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھے۔ اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا، ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب، تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو۔ پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا، یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا، یہ لکھو پہلے۔ دوسرا کام، پہلا کام یہ سب سے آسان ہے، اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں، یہ اس سے مشکل کام کہا۔ اور اب تیسرا سب سے مشکل کام، یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے، میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں۔ ہم نے ایک کپڑا بنایا، وہ کپڑا کاٹن کا۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا، اس کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں۔ ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل۔ یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ، ٹھیک ہے نا۔ میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڈی کا بنا ہوا ہے، ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد۔ وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے۔ اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے۔ آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم چاہتے تو کیا کر جاتے، لیکن نہیں کیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو، اور 2 لوگوں کو، اور 2 لوگ پسند کریں گے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کیا نہیں کیا، صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے۔ وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا۔ پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی، میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں، آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا، آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت۔ ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں، بہت اچھی بات ہے، آئیں، اس میں کیا ہے، لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ۔ ہم سیدھے ہو جائیں، خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا، ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے، دیکھو نا بے ایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے؟ اگر یہی دماغ سیدھا چلے، پاکستان، ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو، بھول جائیں گے لوگ۔ اگر واللہ یقین کرو، اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے۔ میرے نبی نے کیا بولا؟ دیکھیے، میں سر کی گاڑی خریدنے آیا، ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اب پہلا کام کیا کروں گا، ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا۔ سر کے تو اس کے تو ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے، اس کے تو ادھر بھی وہ لگا۔ اچھا پہلے کیا ہوگا، پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے، پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، غصہ نہیں کھائیں گے، پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے، اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کبھی مت کرو یہ۔ اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا، سر ویری ویل مینٹینڈ کار، آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں۔ سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی،
लेकिन सर यकीन करें, आप ये मांग रहे ना, मेरे पास इतने हैं नहीं, ये दे सकता हूं, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे दे दें। तो ये जब मुझे अपनी गाड़ी देंगे, इतने बड़े दिल से देंगे, ठीक है, कम भी करेंगे, कहेंगे यार कम कर देता हूं, चलो कोई नहीं, जाओ जुनैद अय्याशी करो, देखो मेरी गाड़ी का ख्याल रखना। कम में बेच रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, यार इसने मेरी गाड़ी की तारीफ की, इसने मेरी गाड़ी को रखा। आपको पता है हमें क्या सिखाया गया है खरीदते वक्त किसी चीज को? पता है आपको अल्लाह के नबी ने क्या बोला, जब किसी चीज को खरीदो तो कैसे खरीदो? मैं आपको बताता हूं। एक सहाबी ने के पास गुलाम घोड़ा लेकर आ गया, हजरत ये देखा है आपने, ये घोड़ा ये 300 दिरहम का फाइनल हो गया है, ये आदमी 300 दिरहम में दे रहा है मुझे। तो उन्होंने उस घोड़े को देखा, फिर उस आदमी को देखा, बोला सुनो अगर मैं इसके 400 दिरहम कर दूं तो मेरे को इतराज तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं नहीं हजरत। तो मतलब क्या मतलब? अच्छा ऐसे करो, अगर 500 कर दूं, 600 कर दूं, 700 कर दूं, 800 तक ले गए 300 दिरहम के घोड़े को, 800 में। तो गुलाम भी पागल हो गया और वो बायर भी समझा कि ही इज अ क्रेजी मैन, तो उसको 800 दिरहम दिए, यार ये रख ले, ये रख ले और ये घोड़ा मुझे दे दे। गुलाम ने कहा सर क्या किया ये आपने? कहा बात ये है कि मेरे नबी ने मुझे ये बात बताई कि अगर कोई चीज खरीदने लगो तो अगर उसकी कीमत कम हो तो तुम कम कीमत मत देना, उसकी हद्दुल इम्कान जितने तुम्हारे पैसे हो ना, जितने दे सको उसकी वो कीमत देना। ये मुझे मेरे नबी ने सिखाया। ये था 1000 दिरहम का, मैंने तो 200 दिरहम कम दिए। ये मिजाज हमें सिखाया गया, ये मिजाज हमें सिखाया गया, और इस मिजाज की बुनियाद पर क्या हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ऐसे आदमी ज़कात लेकर खड़ा होता था, कहता था भाई कोई ले ले ज़कात, और एक आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। आपका फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्या कहता है, हमारे रेवेन्यू में कितने बिलियन डॉलर हैं? कितने बिलियन डॉलर हैं जी? 16 बिलियन। कितने जी? 8 बिलियन, 20 बिलियन, वो बताता है आपको हमारे उसमें है। सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली के दौर में, जबकि मुसलमानों की खुशहाली अपने उरूज पे थी, रोजाना बैतुल माल में झाड़ू फिरता था, पूरा झाड़ू मार के दे देते थे लोगों को, साफ कर देते। हाँ? यहां पर सक्सेस का मयार क्या है? 16 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। और आइए मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसे आदमी के घर पे जिसके 5 बच्चे हैं, 1500 रुपए महीना उसको मिलता है। उन 5 बच्चों में उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा 1-2 नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं, चलें मेरे साथ। ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे हैं सैकड़ों भी नहीं, हजारों हैं ऐसे। फला बैंक बता रहा है अरे यार हमारी सक्सेस देखो, 2.5 बिलियन है हमारे अकाउंट के अंदर। भाई 2.5 बिलियन तेरे अकाउंट में होना क्यों चाहिए? गिनती के तुम 6, 4, 50, 60, 200, 250 तो लोग हो तुम लोग। 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है, 250 मिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर, 250 बिलियन तुम्हारे अकाउंट के अंदर है। क्यों भाई, क्यों है तुम्हारे अकाउंट के अंदर? ये निकल के माशरे में क्यों नहीं जा रहा? सूद ये करता है, कुछ गिने चुने लोगों के पास पैसा आ जाता है माशरे में, और माशरे का खून और हड्डियां सब बाहर निकल जाती हैं लोगों के जिस्मों से, और लोग फिर अल्लाह की तरफ से फिर हालात उतरते हैं, लोगों के दिलों में नफरत अल्लाह डाल देते हैं, लोगों के दिलों के अंदर खुदगर्जी आ जाती है। ये आसमान से फैसला होता है, ऊपर से फैसला होता है। अमन हटा लो इस माशरे से तो अमन हट जाता है। खौफ का लिबास पहना दो इनको तो खौफ का लिबास पहना दिया जाता है। हर आदमी खौफ में डर रहा होता है, बस एक डर में, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ऊपर से फैसला होता है। हम इस फैक्टर को बीच में से निकाल ही देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते। रिज्क के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। मेरे बंदे किसी खुशफहमी में ना रहना, जिस रिज्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का जब हमने ये काम शुरू किया।
ہم نے اللہ کو ساتھ لیا. ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا, ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا, اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے. کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ, اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں ادھر بھی دکانیں ہیں. تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے. عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا. ایک بیگ, دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے. ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں, اب کیا کریں, کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں. ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں, میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے. سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے, ذرا میرے ساتھ آ. میں نے کہا جی اچھا جی. میں چلا گیا اس کے ساتھ. تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا. پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے, اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دکان دیکھ, یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان. اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی. کھڑی, اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا. اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ, ان دا ہارٹ آف صدر پشاور, یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی. میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں اپنے منہ سے بول کیا دے گا اس کے. میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے ہے جی. 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں, میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا میں, اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بے وقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے اور بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی. اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. ایک چیز چلنا شروع ہوئی, جینٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں. ٹھیک ہے. کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے. رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا our next step should be وہ step جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے. وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ now should go to different parts of the world. اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے. 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار
तो सर्दियां आ गई और पाकिस्तान में कौन पहनेगा, इसको वापस कर देता हूं, 6 महीने पहन के वापस कर देता हूं। मैं गया और गया जाके वॉलमार्ट गया, जाके मार्क्स एंड स्पेंसर ढूंढी, और वो गया मैं, यू नो आई डोंट लाइक दिस स्वेटर एनी मोर। व्हेन डिड यू बाय इट? आई डोंट रिमेंबर। सर डू यू हैव अ रिसीट? नो आई डोंट हैव अ रिसीट। ओके नो प्रॉब्लम। सर टेल मी व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट अ रिफंड और डू यू वांट एन एक्सचेंज? I'd rather have a refund। ठीक है, 50 पाउंड लिए उससे, जेब में डाले और अब बाहर निकल रहा हूं, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया इसको, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया। अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पे बैठा हूं तारिक रोड पर, तो इकबाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको। ठीक है जी, आइए 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 इकबाल साहब, मैंने कहा मोटी असामी आ रही है, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। आइए सर, कैसी तबीयत? ठीक ठाक, आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं यार को 25-30 हजार तो खुले कराऊं इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी लीजिए, अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25, 30, 35, 40 जो भी इनका करवा दिया। ये खुशी खुशी लेके चले गए। अगले दिन मैं उसी टिल पे बैठा हूं, अगर इनको मैं देखता हूं एंटर करते हुए और इनके हाथ में बैग देखता हूं, आपका क्या ख्याल है ये उन बैग्स के साथ क्यों आए हैं? बताएं जरा। देखिए आप तो इस काम को करते नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं वापस करने आए हैं। मैं तो इस काम को करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि ये वापस करने आए हैं। अब मुझे पता है यार ये वापस करने आए हैं, तो मैं फिर मुंह भी इधर कर लिया मैंने। इकबाल साहब आए, जी कौन? मैं इकबाल। जी इकबाल तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले हैं जी? अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, काम क्या है आपको? मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी इनको इनके पैसे वापस ना करूं। ठीक है जी, अब आप मेरी दुकान, और ये जाएंगे एक टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है, पूरी कोशिश होगी इनके पैसे वापस ना करूं। अब आप मेरी दुकान का साइज देख लीजिए और आप वॉलमार्ट का साइज देख लीजिए, जहां वापस होता है। अब आप बताओ, हाँ अब आप मुझे बताइए किसका कारोबार चलेगा, मेरा या उनका? मैं एक दुकान पर पहुंचा, यहीं पर मेरी नजर पड़ गई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। खैर मेरा तो इरादा नहीं था उसको वापस करने का, तो मैं उससे चीजें ले रहा था। मुझे कहा जुनैद भाई आप तबलीग में जाते हैं, दुआ करिए मेरे लिए, मेरा कारोबार चले।